گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرا ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ وہ ذرا ریگ ہے جی جس کو امیر المجاہدین کہتے تھے۔ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر بیٹھ کر بابا جی جب بات کرتے تھے نا کہ ایسے حضور کا دین آئے گا، ایسے حضور کے غلام آئیں گے، تو ہم کہتے تھے پتہ نہیں بابا جی کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سے باہر چوک میں یتیم خانے میں تو لوگ کٹھے نہیں ہوتے ہمارے ساتھ، تو کیسے دین آئے گا؟ آج ان کا لفظ سچا ہو رہا ہے۔ آج تو اب ساری دھرتی گونج رہی ہے لبیک کے نعروں سے۔ اقبال کہتا ہے ایک منٹ جی، اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، کہتا ہے یقین بڑا محکم ہونا چاہیے، عمل بڑا پہم ہونا چاہیے، اور کہتا ہے محبت اپنوں کے لیے بڑی وارفتگی والی ہونی چاہیے، کہ جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا کہ وہ اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے، لیکن ذرہ ریگ کو طلوع آفتاب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آج ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا ایک ایک لفظ جس کے اوپر لوگ جانے دینے کے لیے قربان ہیں، اور لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے اسی بڑے چودھریاں، اسی بڑے تگڑیاں، ساڑھے پیو دادے نے سیاست کی تھی، اور جناب اسا اینڈ کر دیتا، اسا ون کر دیتا۔ آج ہی اللہ دی شان دیکھو، آج ہی ویڈیو آئی، آج تو سا دیکھی یا نہیں دیکھی؟ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ آج ویڈیو آئی، کہا 10 دن بعد نکلا ہوں حبس بے جا سے، دوائی بھی نہیں مل رہی، علاج بھی نہیں ہو رہا، حالات بھی بڑے خراب ہیں، تے میں نے معافی دے دو۔ یہی گل کہنے کا مطلب ہے نا، اے جدو آ جاوے ظالم سامنے تینوں آخر میری طبیعت بڑی خراب ہے، یہ گل نہیں، بلکہ ظالم سامنے آ جاوے تو پھر امیر المجاہدین کی طرح کہنا ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما۔ اسی تو تانوں کہندے سا تواڈے واسطے گل نہیں، کہندے مجاہد ختم نبوت۔ اب میں کیا مجاہد ختم نبوت ہے جے نہیں ہوندے؟ ہاں مجاہد ختم نبوت ہے جے نہیں ہوندے؟ انہاں جناب چھلا پایا سی، وہ کہنے چھلا پانا سمجھ دیو، چھلا پایا سی کہ جناب اسی چھلا پا کے دکھاواں گے لوگاں نوں کہ اسی ختم نبوت دے بڑے مجاہد ہاں۔ اللہ نے کلیاں کلیاں کر کے ننگا کر دیتا۔ تہاڈی نیت سیاست واسطے سی ختم نبوت دی، ساڈی نیت حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے۔ لا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ اور آج اہلیان گجرات نے جس طرح جی ٹی ایس چوک کو حضور کے مبارک نام کے نعروں سے غسل دیا ہے، اور یہ صرف یہی نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں 76 سالوں سے ہوا ہے نا پاکستان کے ساتھ، یہ لانگ مارچ تعمیر پاکستان کر رہا ہے دوبارہ۔ بھائی اس پاکستان کے انہی چوکو چراؤں میں کسی نے لڑکیاں نچائی ہیں، کوئی روتا ہوا گیا ہے مجھے کیوں نکالا؟ کوئی روتا ہوا گیا ہے مجھے کیوں نکالا؟ میں نے کہا ذلیل تجھے اس لیے نکالا تو نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، تجھے اس لیے نکالا تو نے ختم نبوت کی شک میں ترمیم کی 7B اور 7C میں، تجھے اس لیے نکالا تو نے مساجد سے سپیکر اتروائے، تجھے اس لیے نکالا تو نے علماء کو کھٹکڑیاں لگوائی، تو اب ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے جی، اس کو تو نکالا نا۔ ہم پہلے کہتے تھے اقتدار ملے انسان کے بچے رہا کرو، وہ بھی کہتا تھا میں 2/3 اکثریت لے کر آیا ہوں، اور نون لیگ پنجاب جو ہے نون لیگ کا گڑھ ہے۔ میں کہا مڑ کے آندہ کیوں نہیں نون لیگ کا گاڑے تھا؟ آنا واپس آ، او یار ایک آپس کی گل ہے، اے ورکرنا گل نہیں
انہوں نے ذمہ دار اے نون لیگی اور میں انہوں نے کہنا تسی بھی منہ وکھان جوگے ہو اور جنہوں کا لیڈر نس کے ہوئے وہی منہ وکھان جوگے ہے جی جنہوں کا لیڈر نس کے ہوئے پاکستان چھڑ کے وہی منہ وکھان جوگے تے جڑا دوجا ہاں وہ بھی 50 روپے دے سٹام تے اوئے میں کہ تسی 50 روپے دے سٹام دی مار نہیں ایک جڑے جناب آج صاحب روندے ہوئے باہر نکلے نا بس بڑی گرمی بڑی اور میں کیا امیر المجاہدین بھی رہے ایک کہنے ہویا جیل سے نہیں آئے جناب تھانے کچہری انجی آئے بھی گرمی بڑی سردی بڑی انہاں کیا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی انہیں کیا ہے گرمی شرمیاں انہیں کیا جناب اے گرمی شرمی نہیں یہ لطف سجن دم بدم کارے سجن کا حقا اینج بھی سجن بابا یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمدللہ آج میری عقد زاویہ گجرات پورا نہیں آ رہا اور ہلکی جی طرح نامناسب جی گل کرنے اور جلے ہو جب تسی اس طرح تیار سی انہوں نے جرت سی وہ جناب جو بولتے روک لین آج تک چس بڑی آنی سی ادھروں تسی ادھروں یا رسول اللہ اور انہوں نے کسی سمجھدار نے مشورہ دیتا کہ عشق دے طوفان نہیں ڈکے جاندے عشق دے طوفان نہیں ڈکے جاندے اور جڑا 50 روپے دے سٹام اگلی گل اور جڑا جناب کہتا سی یہ چھوٹا سا طبقہ ہے سمجھ آ رہی میں کتنی گل کر رہا ہوں عمران خان کی گل کر رہا ہوں کہتا ہے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے میں کہا سرکار اٹھو اور زنان پارک چو باہر آؤ اور تا بندہ بھی کوئی نہیں رہا آکے گن لو آپ ہی ہے چھوٹے جائے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اے حضور دے غلامہ دی شان ہے اس چوک میں چیلنج کرتا ترہ واری حکومت جناب دے مزے لٹن والے انہوں دے پٹواری انہوں دے جناب باقی سارے اور جناب سارے لوگوں میں جناب انہوں دے باقی کارکنان باقی جماعتاں پی ڈی ایم پوری رل کے بھی ٹی ٹی اس چوک اس طرح بھر نہیں سکتی بھر سکتی بھائی وہ کہنے کڑیاں میں کہ کڑیاں بھی لے آن تا بھی نہیں بھر سکتے وہ اپنے بچے بھی لے آن بارو جو بائیڈن نو بھی بلا لین ہیں جی بارو 13 لڑ جائے 14 کھوتے نو بھی نہ لڑا لین سارے لڑ جان ایسے واسطے دہنے ہیں بھئی کلے کلے نہیں تیرے لاؤ سارے رڑ کے اور رڑ کے رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور ایک وزیر کہندا سی پٹرول سستا نہیں کرنا دوجا کہندا کر دیو اے لبیک والے نچن والے نہیں ہیں اے لبیک والے اور یار انہوں کرنی پڑی ہر شاہ کا کرنی پڑی اسی دا جناب او مارشل آرٹ منسٹریٹر نے جدو مارشل آرٹ لگے نا تے علامہ عبدالستار خان نیازی نے بلایا انہیں کہا علامہ صاحب
آپ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. علامہ صاحب کا پتہ ہے نا پھر مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی دا ایڈا تو رہا ہوں سی. آپ نے صرف تو پاگلائی تھی اور ٹیبل پر آتی تھی. فرمایا تم نیازی کو موت سے ڈراتے ہو, نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے. اسی انہوں دی اولادہ جو نہیں جنہوں نے جناب مشکل وقت دیکھا ہوئے تا لندن دیا فلائٹاں نہیں ہون تے جناب کوئی دبئی نس کے ہون تے کوئی باہر ملک دے ویزے لین واسطے تیار ہون. ساڑھے بڑے تو سن جڑے انہوں دے سامنے کھڑے رہے اور آج بھی اسی انہوں دے منن والے نسے نہیں ہیں. اسی تو کہنے ہتھکڑی پا کے بھی اوہ آواز آنی چاہیے, ہتھکڑی پا کے بھی, ہتھکڑی پا کے بھی, جیلہ میں جا کے بھی, دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی, تھانے جا کے بھی, پولیس دے ڈالے چ بہ کے بھی, تھانے دار دے سامنے بہ کے بھی, ڈی ایس پی دے سامنے بہ کے بھی, ایس پی دے سامنے بہ کے بھی, ڈی پی او دے سامنے بہ کے بھی, آر پی او دے سامنے بہ کے بھی, مجسٹریٹ دے سامنے بہ کے بھی, جج دے سامنے بہ کے بھی, دہشت گردی کوڑے جا کے بھی, جے بیڑا آیا تھا ممتاز قادری جنہ پھٹے دے چڑھ کے بھی لگا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور تجھے اسی ہوتا نہیں ہے نا, انہاں کہتے رہو بھئی لین چ لگو آزادی دی جنگ لڑن والے, ایتھے ذرا پاسے ہو جاؤ آزادی دی جنگ لڑن والے. تے کوئی وچوں نسے تے کسے نے کہا ہاں بھائی کنے کنے آزادی دی جنگ لڑنی, ایک بھی نہیں گڈی چ بیٹھا. جڑے جناب زبردستی پکڑے گئے انہوں نے جناب جیلوں دے بوئے لے کے گئے, 4 دن رکھیا اور میں کہا چلے ہو تسی تو اتنے دن بھی نہیں کٹے جتنے جناب مہینے سارے بزرگ کٹ کے آئے جیل میں, اتنے تو تھوڑے کو دن بھی نہیں نکلے تے تسی گلا ہونے کا ذات دی کوڑ کلی تے جپے شفیرہ مو. اور جناب وہ باہر نکلے 2 بساں کھڑیاں کی دیا, انہوں نے کہا جناب آزادی دی جنگ لڑنی یا گھر جانا, انہوں نے کہا جناب اسی گھر جانا, انہوں نے کہا گھر نہیں جانا اے سیدھا پریس کلب جانا. وہ ایسا پرچہ تو انہوں دے دیں گے لکھ کے, وہ پڑھ کے سنانا تے جڑا بابا جی نے بدعا کی تھی رو کے بھی بکھانا. بابا جی فرمایا سی نہ بھی رونا, انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا, انشاءاللہ محمد عربی دا دین تخت پہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حکیم الامت آپ کا شعر ہے نا, ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ہاں جی, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں, اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. آج تسی سمجھے سے آزادی دی جنگا ایویں لڑیاں جانیاں, جے تسی پتر آزادی دی جنگ لڑ لئی پھر اسی کی کریے, پھر ساڈے کہڑے کھاتے نہ آنا. آزادی دی جنگ فضل خیر آبادی دے جانشین لڑ سکتے ہیں, آزادی دی جنگ صدر الدین آزردہ دے جناب جانشین لڑ سکتے ہیں, آزادی دی جنگ حسرت موہانی دے جانشین لڑ سکتے ہیں, آزادی دی جنگ کفایت علی کافی دے جانشین لڑ سکتے ہیں. جنہاں کیا اے خالی گلا نہیں, انہاں نہ تو ہویا ہی کچھ نہیں نا, انہوں نے تو صرف کوٹھڑی لے کے گئے بھائی ایتھے رہنا. اور بابا فرید نے فرمایا نا, کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میرے پاس سے, بابا فرید کے مطابق کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میری پاس سے, سر دیوی وفا نہ منگی یہ پیر فرید کا دس ہے. اور چلے تہاڈی تے ایتھے ہی بس ہو گئی, اور بس بھی ایویں نہیں ہوئی, کہنے ہماری سیاست سے بریک ہے. کہا چھٹی ہر شے تو, اور میں کہا بریکہ تو فیل ایک کوئی محمد عربی دے غلام, جنہ دی بریک نہ بلاول ہاؤس لگ دی, نہ پری کالو لگ دی, نہ جناب چاتی عمرہ لگ دی,
نہ واشنگٹن لگتی، نہ نیو یارک لگتی، نہ جناب امریکہ لگتی، نہ افریقہ لگتی، انہاں دی بریک صرف اور صرف مدینہ طیبہ لگتی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور آزادی دی جنگ انہوں نے تو ہوئے ہی کچھ نہیں نا. جس حالت امیر المجاہدین نے جیل کٹی، قسم بخدا سی ساری زندگی بھی اگر جیل میں بیٹھے رہیے نا ایک سانس کا مل نہیں ہو سکتا، ایک سانس کا مل نہیں ہو سکتا. ہاں اور جس طرح کٹی تے بچوں تو سکے سامنے نہیں دن سارے رہنے دل کا لیام نداولھا بین الناس رابطہ دینا این پھیرتا. اور آج بھی انہوں نے کہہ رہے ہیں اسلام آباد بڑے مست ہو کے بیٹھے ہیں اور اقتدار ملیا مردانگی اختیار کرو، قوم نو اتنا نہ پیسو. قوم دیا بیٹیاں بھوک نال خودکشیاں کر رہی ہیں، قوم کو کھان نو کچھ نہیں، تہاڈیاں عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، تہاڈی تار ہلدی تے لندن ٹر جاندے ہو پوری پوری کابینہ لے کے مشورہ لین. اس کنجر نو ایتھے بلا لو بھائی، تہاڈا مشورہ جے لندن تورا نہیں ہوندا تا پوری کابینہ لے کے جان رکھی مقصد ہے انہوں خبیث نو ایتھے بلا لو جڑا قوم دا بھی چور ہے، ملت دا بھی چور ہے، احمد قاسی دا بھی قاتل ہے، ممتاز قادری دا بھی قاتل ہے، ختم نبوت دا بھی غدار ہے، انہوں ایتھے بلا لو. پر ایک ہے نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے، ہم یوں فریاد کرتے. ہاں اور کہنے جی اہل کراؤں گے، میں کہا تسی اہل کراؤ تو صحیح، تسی انہوں لے آؤ تو صحیح. ان کا استقبال نہیں ہوئے گا. استقبال انشاءاللہ قوم دی دھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا ہوئے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. اور انشاءاللہ قوم دی بیٹی واپس آئے گی انشاءاللہ. اور پھر حضور دے غلام ہوتا استقبال کر کے بھی دسن گے. ہیں جی انہاں چوروں دا کہدا استقبال، انہاں ڈاکوؤں دا، انہاں بےایماناں دا کہدا استقبال جنہاں دین نہ بھی غداری کی تھی. لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہلکا رکھو، میں کہ اس خبیث تے کیویں ہاتھ ہلکا رکھیے؟ انہیں تو مساجد تے سپیکر بھی اتارے، انہیں جناب علماء نو ہتھکڑیاں لوائیاں، انہیں علماء تے درود اس تے دور اس ملعون دے دور علماء تے درود و سلام پڑھن تے بھی پرچو ہے. بھلے اسی نہیں ہاں، مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ تو گل ویلے دی ہوئے گی نا جب گل آئے گی. ہاں بالکل مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ تو آئے گا تو پھر گل ہوئے گی نا. اور جناب دوسرا ان کی بھی گل کر لیجیے انشاءاللہ. اور جناب ایک جڑا وہ کہندا سی چھوٹے سے طبقے کے ساتھ، میں کہا تینوں اسی پہلے بھی کہندے سا کہ ساڈی خیر ہے، تو ہتھکڑیاں لوائیاں، جیلیں بھیجے، گولیاں ماریاں، شل مارے، ایک بندہ بکھا جن گولی پچھو لگی ہوئے، سارے سینیاں تے گولیاں کھاتیاں، ایک بندہ کوئی نہیں، ایک شہید کوئی نہیں، ایک زخمی کوئی نہیں، سب نو گولیاں سینے تے لگیاں، کسی نو نستے ہونے لگیاں تے جناب انہاں دے کارکنان دے پیروں وچ بھی جُتی کوئی نہیں. ہارو بحال ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہندے سا بندے بنو. اور اے انہوں دے بارے سے کر سکتے ہیں جنہوں نے جنگی آزادی لڑی، جنہوں دے بڑے نے انگریزوں دے کتے نبھائے، انہوں کو گھوڑی پال مربے لین، انہوں کو جاگیرہ نہیں آن، انہوں کو نواب اکھوایا، انہوں دے جناب سارے پوٹ پالش کیتے. انہوں نے آزادی دی جنگ کتوں لڑنی سن چلے ہو؟ آزادی دی جنگ لڑنی سی کہ جناب حسرت موہانی دے باسرت لڑنی سی جنہاں 27 سال انگریز دی قید کٹی. اور انگریز دی قید کوئی ٹوپی اور مسلح بیچن دے نہیں کٹی، اور جناب نفل پڑھن دے نہیں. مولانا حسرت موہانی نے جنگی آزادی دی مجاہدین واسطے جیل توڑوا دیتی سی. ہاں کوئی نفل پڑھن دے نہیں کٹی، ہاں مجاہدانہ کردار نہ کٹی. اور جب 27 سال بعد باہر نکلے تو کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. طرفہ تماشے کا مطلب ہے
بھائی مولانا حسرت موہانی نو 4 ٹائم وہ تشدد کرتے ہونے تے کہنے ہونے جس پاسوں آندے اس پاسوں سی آتے ہیں کہ جناب مر ہی جائیں جو اس در سے جائیں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں جی 4 ٹائم مولانا حسرت موہانی دے جناب کرتے ہونے نا تشدد ہے جی. طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور جناب خالی جیل دا نام سن کے اور آرمی کوٹاں دا نام سن کے جنہ دی ہر شے کمی ہوئی بھائی، جنہ دی لتاں کم رہی ہیں، انہوں نے دسو کہ اپنی نہیں غیرہ دی جیل اور پھر کیا کی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھول کھیلو. فرمایا چلیا میرے نال تو ہے کوئی نہیں، میں تو جیل تو واپس جا رہا. ادھر ویٹ کفایت علی کافی انگریز نے پھانسی سڑا دیتی اور پھانسی نہیں سڑائی راتی گرم استریاں آپ کے جسم تے پھیریاں اور جدو چھالے بھر گئے چھالے نو پھاڑ کے ایک نمک تے مرچاں پا کے اتنے مونجا لباس پوا دیتا اور انہاں کیا ویکھن کے سویرے بڑی آزادی دی گل کرتا، بڑی حضور دی غلامی دی گل کرتا، بڑی محبت رسول دی گل کرتا، وفائے رسول دی گل کرتا. کہنا میں حضور دا غلام ہاں، میں خالد بن ولید دا جانشین ہاں، میں مسنہ دا جانشین ہاں، میں شرحبیل دا جانشین ہاں، میں کاکا دا جانشین ہاں. آج دیکھنے ہیں سویرے کی ہوندا مونجا لباس پا کے جدو بابا جی چلے نا تو انہاں کیا بابا روندا ہوئے گا. آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جو لوگ اس خیال نہ کہ یار جائیداداں جناب قبضے کر لیں گے، فیکٹریاں بند کر دیں گے، دکاناں بند کر دیں گے، جناب او کر دیں گے، کاروبار بند کر دیں گے، سختی کریں گے، میں اللہ دی قسم انہاں دی جائیداداں بھی نیلام ہوندیاں ویکھیاں جنہاں حق گل نہیں کی صرف اس ڈر نہ کہ جناب کدھرے وسائل بند نہ ہو جان. میں انہاں دی اولاداں نوں انہاں دے وسائل نیلام کرتے ہوئے دیکھے 100 دا جناب جڑا سی نا چیز او میں 10 ویچتے انہوں نے ویکھی. اور جڑے اس خوف تو کہ جناب حق نہیں سن بولتے کہ مارے جاؤں گے، میں انہاں دیاں قبراں پہ تختی ویکھیاں قبرستاناں وچ، انہاں دیاں قبراں بغیر تختی تو قبرستاناں وچ ویکھیاں. اسی واسطے تا امام حسین نے فرمایا سی رب نے جدو یہ جسم بنائے موت واسطے کیوں نہ پھر اون دے نام دے اوتے کٹا تھک گئے ہو؟ میں نو تو لگتا تھک گیا گجرات والے. آج سارے ہوتے کرو راستہ کر کے لبے سارے 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 ہوتے اسٹیٹ چلے سیکورٹی چلو سارے آ بھائی کہنے بندے لبے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملک کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا ہے چاہو ادارے تمہارے پاس ہیں، ایف آئی اے بھی تمہارے پاس ہے، آئی بھی تمہارے پاس ہے، سیکیورٹی برانچ بھی تمہارے پاس ہے، اسپیشل برانچ بھی تمہارے پاس ہے، پولیس بھی تمہارے پاس ہے، رینجر بھی تمہارے پاس ہے، اور خفیہ ادارے بھی تمہارے پاس ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بھی تمہارے پاس ہیں. جاؤ کراچی سے لے کر گجرات تک کسی ایک فراگوگی کا 1 روپیہ دکھا دو، کسی ایک جہانگیر ترین کا 1 روپیہ دکھا دو، کسی معاشرے کے قبضہ گروپ اور کرپٹ آدمی کا 1 روپیہ دکھا دو، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم اس بے سر و سامانی کے عالم میں کراچی سے گجرات تک قافلہ چلا سکتے ہیں تو ملک تو انشاءاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور پھر ایسے ہی قافلہ نہیں چلایا، گرمی بھی آئی، بارش بھی آئی، طوفان بھی آئے، آندھیاں بھی آئیں، ہوائیں بھی چلی، پارا بڑا جناب چیک آباد میں 49 تک 47 تک بھی گیا، لیکن یہ نہیں کہا
کہ جناب اوہو مرنے لگے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جناب لاؤ باقی چیزیں، یہی کہا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے۔ ہاں اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سارے مل جائیں، ان کے ساتھ حکومت بھی مل جائے، یہ حکومت کے وسائل بھی استعمال کریں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ایک دن بھی ایسے نہیں چل سکتے، اس جذبے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ رات کا کیا پیر ہو گیا جی، 11:15 ہو چکے ہیں، یہاں تو بہت جلد آ گئے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 بجے تقریر ملی ہے، لیکن کسی بھی عاشق کا جذبہ کم نہیں، کسی کا جناب ولولہ کم نہیں، اور جناب کسی کی بھی بات کم نہیں، ان کا ولولہ کم ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے امیر المجاہدین کے ہاتھوں سے حضور کی محبت کے جام لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ہم جب کراچی سے چلے یہاں تک رستے میں بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ دکان کھلی ہوئی ہے کیک سینڈ بیکس کی، کوئی ایک بتا دے کہ یہاں سے کسی نے زبردستی ایک پیسٹری لی ہو، ایک پیسٹری کسی نے زبردستی لی ہو، وہ جناب شنواری والے کھلے ہوئے ہیں، اور ناشتہ پوائنٹ کوئی ایک بتا دے چائے کا کپ زبردستی دیا ہو۔ تم کہتے ہو یہ لوگ شدت پسند ہیں جنہوں نے پورا ملک لوٹ کے کھایا، جنہوں نے قوم کے بچوں کو خودکشی کرنے پر مجبوری کی، جو تھر کے بچوں کو ایک دودھ کا فیڈر نہ دے سکے، جو قوم کی بیٹیاں روزانہ یہ نہروں میں، گجرات منڈی بہاؤالدین والی نہروں میں اور جناب ادھر پلوں سے چھلانگیں لگائیں، وہ ہم کو بولتے ہیں یہ شدت پسند ہے۔ ہاں ہم شدت پسند ہیں حضور کی محبت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ظالم کے لیے، جابر کے لیے، قاہر کے لیے ہم شدت پسند ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی ستایا ہوا ہے ان بدماشوں کا، تو ہماری آنکھیں بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارے دل بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارے ہاتھ بھی اس کے لیے فرش راہ ہے، ہمارا سر بھی اس کے لیے فرش راہ ہے۔ ہاں یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور کہتے ہیں جناب کیسے چلائیں گے، ابھی تو ہم چلے بھی نہیں تھے، آ گئے، فون آ گیا جی، مجھ سے رابطہ کروایا، میں کہا ہاں بھائی، کہتے ہیں بہت ضروری فون ہے، کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے، میں کہا ہاں جی جناب کون صاحب، انہوں نے کہا جی چھوڑیں، آپ ہمیں کوئی اومنی سٹائل کا اکاؤنٹ دیں، کوئی اپنے اکاؤنٹ دیں۔ میں نے کہا جی خیریت؟ آقا جناب آپ پیٹرول سستا کروانے اور باقی جناب مطالبات لے کر نکل رہے ہیں، تو آپ پیٹرول کا مطالبہ بیچ میں سے نکال دیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں، پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں لیٹر تو روزانہ چلتا ہوگا، بلکہ کروڑوں لیٹر روزانہ خرچ ہوتا ہوگا، کروڑوں لیٹر ہیں جی پیٹرول اور ڈیزل۔ اور کہنے لگے، میں نے کہا یار اوپر جاؤ، آگے اور بات آپ سے کر سکتے ہیں، آپ ملاقات کا ٹائم دیں۔ میں نے کہا تھوڑا اوپر جاؤ، کہتا ہے اور بھی کر لیتے ہیں، آپ ملاقات کا ٹائم دیں۔ میں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہیں، ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جو قیمے والے نانوں پر آتے ہیں اور جو بریانی والے ڈبوں پر آتے ہیں، وہ پیچھے سے کھسک جاتے ہیں۔ ہم تو یہ ہم نہیں بلکہ بابا جی ہمیں یہ سبق پڑھا کر سب کو گئے ہیں کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر واشنگٹن کا نہیں ہے، یہ سفر بریانی کا نہیں ہے، یہ سفر قیمے والے نانوں کا نہیں ہے، یہ سفر پلاٹوں کا نہیں ہے، یہ سفر قبضہ مافیا کا نہیں ہے، یہ سفر رساکیروں کا نہیں ہے، یہ سفر چوروں اور لٹیروں کا نہیں ہے، یہ قوم کے رساکیروں کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، جہاں قدم قدم بلائیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم آج بھی چاہیں، لیکن کیوں چاہیں، ہماری تربیت ہی بڑی زبردست ہوئی ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر،
علامہ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. کہنے لگا جی اندر کوئی گل ہے ہی نا, اندر گل ہونے کا مطلب حضور دی محبت ہے ہی. کہنا مولا کائنات اے جناب گل کا مطلب ہے مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خشک ٹکڑے اس طرح پانی نال ڈبو ڈبو کے کھا رہے. ایک بندہ باہروں آیا, پتہ نہیں کوئی اجنبی آیا, انہیں کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا ملوانے ہیں. آپ جب ٹکڑے کھا کے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا ہاں بھائی دس. انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا مینوں ہی علی کہنے. انہیں کہا جی خیبر نو کھبے ہاتھ تے چکن والا علی تے خشک ٹکڑے کھاوے. فرمایا چلیا او ساڈی روحانی پاور ہے, اے ساڈی جسمانی پاور ہے. اقبال کہندا اندر پیدا کرو گل جڑی امیر المجاہدین کر کے کہن کہ اے تا نشہ مرن تو بعد بھی نہیں لتنا چلے ہو. اس نشے نال تا سا قبر چ جانا, اے نشہ تا مستی لے کے جانے. غازی الدین شہید نو جدو پہلا فیض آباد شہید ہوئے نا غازی الدین شہید, قسم با خدا میں خود دیکھی اس کو گولی لگی اور او سر سے بال جدو منہ دے بال جناب اٹھنے تے آئے نا جس طرح اتحیات تے بیٹھے اس طرح آیا تے میں قریب کیا انہوں گولی سینے تے لگی ہوئی سی اور متھے تے جناب میں جدو قریب کیا انہوں نے والد گرامی آج بھی ساڑھے نال ایسے ساڑھے نال ٹریلر تے بیٹھ کے آئیں. جدو میں قریب کیا تے آخری سانس تے ہڑ کے لے رہے سن لیکن کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت. قسم با خدا او منظر میرے کو آج بھی نہیں برداشت ہوندہ کہ دنیا تو جا رہا سا بالکل ہتھا سا نکلیا لیکن جدو میں نیڑے ہویا میں کہ سر چکا پانی پلاواں کہہ رہے تاج بالکل آواز جان ختم ہو رہی سی لیکن کہہ رہے سی غازی الدین تاجدار ختم نبوت. اور تسی کی سمجھتے ہو کہ جناب لبیک دی گل ایویں بات گئی. اس دی گل وچ حضرت علامہ مولانا یوسف سلطانی شہید دا خون ہے ہاں جی, اور اس دے وچ اور کہنا دا خون ہے جناب جاوید شہید دا خون ہے, حافظ غلام رسول صاحب دا خون ہے, اور ایک اور منڈا جڑا آج چلا گیا جناب باہر اسد دا پیٹ پورا کٹا گیا. اس دے واسطے بابا جی نے میں 4 باری اسلام آباد پنڈی پیمز ہاسپٹل چ بھیجا اور فرمایا یار منڈے نے اپنی زندگی دے دیتی حضور دے نام واسطے, ان دی بچن دی کوئی کوشش کرو. لیکن میں تمہیں ایک اور پتے کی گل سناواں. بابا جی اے جناب علامہ مفتی علامہ توقیر الحسنین شاہ صاحب رہے ہو, شاہ صاحب دے گھر گئے, شاہ صاحب دے بھائی نو جناب بھائی شاہ صاحب دے بھائی استاد صاحب نہ ملے. استاد صاحب نے کسی نے نہیں دسیا بھی یہ ڈاکٹر ہیں. شاہ صاحب جب سامنے بیٹھے نا تے بابا جی نے فرمایا شاہ جی تسی ڈاکٹر ہو, ساڈا منڈا تواڈے کو ہسپتال چ آیا ان دی مدد کرنا, پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دے. اے ڈاکٹر صاحب نے میں نے خود سوائی فرمایا میرا پرسنل پیشنٹ ہے اوتھے آیا ہویا ذرا ان کا علاج دیکھ بال. پھر یہی نہیں, پھر ڈاکٹر صاحب نے میں خود دسیا بابا جی نے میں کئی باری فون کیتا منڈے دا ہن کی حال ہے ہن کی حال ہے. اے جناب اقبال کہنا نا یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم, با خدا کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. 4 باری میں گھروں ٹوریا ستے اٹھا کے چل بھئی اس منڈے کو جا, اس نے جناب والدہ نو پتا کر کوئی چیز چاہیے تھی زخمی اس نو ہر حال سے بچانا. انہیں اپنی زندگی حضور دے نام تے قربان کی تھی اور فرمایا جتنے پیسے دی لوڑ پوے جتنے چیز دی لوڑ پوے اندے جناب اس کی صحت دا خیال رکھنا اور اس کی ہر چیز دا بھی خیال رکھنا. اے اس بندے نے اپنی ناموس رسالت واسطے ہر چیز قربان کی تھی نا. ایویں نہیں کیا جاتا آج بھی میرے بابا جی دی. ایک گل میں چھو رہے بچو, ایک گل بنان واسطے خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. وآخر دعوانا